أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا جو اس کائنات کے اکیلے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پہ، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ احکم الحاکمین انسان کے خالق ہیں اور انسان کو عدم سے وجود عطا کیا ہے اور اعلان کیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تجھ پہ ایک ایسا وقت آیا کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، نہ نام تھا، نہ وجود تھا، نہ خیال تھا۔ ہم نے تجھ کو پیدا کیا اور پانی کی ایک بوند سے بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا بنایا، وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے پھر تمہیں دو راستے دکھا دیے، یا ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو یا ہماری نعمتوں کا انکار کرو۔ یہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے گئے۔ ان راستوں کا انتخاب میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ جب آپ کسی راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے اس راستے پہ چلنے میں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایمان کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آسانیاں عطا کر دیں گے دین کے راستے پہ چلنے میں، دین کو سمجھنے میں، اگر آپ دین کے طالب ہیں تو۔ میں اکثر کہتا ہوں رزق کی تقسیم ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو مانگتا ہے، جو اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا کر کے کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت عطا کرتے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اس کے لیے طالب بڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، التجا کرنی پڑتی ہے، دعا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے تو ہمیں ہر نماز میں سکھایا گیا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صحیح درست راستہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا فضل ہوا، انعام ہوا، احسان ہوا۔ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہوا ہے، جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پہ نہ چلا۔ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح راستہ، درست راستہ، اس کا سوال کرنا ہے مالک سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان پہ ایسا وقت آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی،
پھر دنیا میں ہم نے اس کو بھیج دیا. جب دنیا میں آ گیا بہت چھوٹا بچہ، بڑھتے 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 جوان ہو گیا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، کاروبار کرنے لگا، کمانے لگا، سب کچھ آ گیا زندگی میں. امتحان شروع ہو گیا، بلوغت کی عمر کو پہنچا، امتحان شروع ہو گیا. زندگی کیسے گزارتا ہے یہ؟ کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ یہ آپ کا میرا ایک ایک لمحہ لکھا جانے لگا. ایک ایک کام، ایک ایک عمل آپ کا اور میرا فرشتے لکھنے لگ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم بھرپور جوانی میں پہنچے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بڑھاپا ہوا، اور بڑھاپے کے بعد ایک وقت آیا کہ ہم موت کی دہلیز پہ پہنچ گئے. اس کے بارے میں سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم نہیں سوچتے. موت کے بارے میں سوچنا، اپنی موت کے بارے میں سوچنا، اپنے دنیا سے جانے کے بارے میں سوچنا کہ ہم نے مرنا ہے، یہ تصور کوئی نہیں کرتا. دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ہم خیال کو جھٹک دیتے ہیں. فوراً اپنے سر کو یوں جھٹکیں گے اور بات آئی گئی کر دیں گے، کچھ اور سوچنے لگ جائیں گے، کچھ اور باتیں کرنے لگ جائیں گے، اپنی موت کو بھلانے کی کوشش کریں گے، اپنی موت کے بارے میں بات کو بھلانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ جانا تو ہے، اور وہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں کب جانا ہے ہم نے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی کچھ تھوڑی بہت تیاری کرنی ہے، ہم نے اس وقت کے لیے تیاری کرنی. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقت آتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، بھئی جو کھانا تھا کھا چکا، جو پینا تھا پی لیا، جو کرنا تھا کر چکا، اب تیرا اختتام ہے. اب وہ آخری لمحات ہیں، توبہ کے دروازے بند ہیں، فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں، لینے کے لیے آ چکے ہیں. اب اگر تو اچھے کام کر کے زندگی بتائی ہے تو مطمئن ہے. آواز آ جاتی ہے، انت فی جسدک الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض. پاکیزہ زندگی گزارنے والے اللہ راضی ہے، آ جا. اسی کے لیے مثال بیان فرمائی کہ وہ پانی کی مشکیزے کو بھر دو، منہ باندھنے کے بغیر زمین پہ رکھو تو وہ باہر. اور اسی کے لیے حدیث مبارکہ میں بھی آقا نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں اللہ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہے، پہلے نہیں ہو سکتی. کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موت تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پیغام ملتا ہے نا اللہ راضی ہے، تو مومن کا جی چاہتا ہے کہ یہ جو دو لمحے بھی باقی ہیں یہ بھی ختم ہو اور اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں. اللہ ہم سب کے لیے ایسا ہی معاملہ کرے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو رب راضی ہو، اس حال میں اپنے رب کو راضی کر کے ہم دنیا سے جانے والے ہوں. تو فرمایا اسے بڑے خوشبودار جنت کے لباس میں اس کی روح کو سونپا جاتا ہے، بڑی خوشبو، بڑی کمال کی خوشبو، کہ دنیا ایسی خوشبو نہیں بنا سکتی جس خوشبو کے لباس میں اس کی روح کو لپیٹ کر کے ملک الموت فرشتوں کے سپرد کر دیتے اور وہ آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب وہ آنے جانے والے فرشتے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. کیا بات ہے یار، کون ہے جس کی روح کو اتنے اعزاز کے ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے، اتنی خوشبوؤں کے جھرمٹ میں اس کے روح کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ کون ہے؟
تو فرشتے بڑی عزت کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں، احترام کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں بستی میں رہنے والا، آج اس کی اجل آئی تھی، اس کی روح کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رب رحیم و کریم کی طرف سے کہا جاتا ہے میرے بندے کو لے جاؤ واپس، اب قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ ہونے والا ہے۔ پلٹایا جاتا ہے واپس، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتے ہیں قبر میں، کون ہے تیرا رب؟ کس نے تجھ کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا؟ کون تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا؟ تو سر تیرے نبی کون ہے؟ ما تقول لحق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس انسان کے بارے میں کیا کہتے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے سوال بعد میں کرنا، ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے، میری نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، نماز پڑھ لوں بعد میں جواب دے لوں گا، نماز نہ میری خراب کرو۔ کہتے اب نماز کا وقت نہیں، اب تو وہی اگلے معاملات تیرے شروع ہو چکے۔ دوسرا جواب دیتا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا بھائی صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، صحیح جواب دیے میرے بندے نے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔ وفتحوا لہ باب الجنہ، ایک دروازہ ایک کھڑکی جنت کی اس کی قبر میں کھول دو، وسعت عطا کر دو قبر کو۔ اور پھر ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آ جاتا ہے، مبارک ہو، خیر مبارک، تو کون ہے میرے بھائی مبارک دینے والا مجھ کو؟ میں وہ تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، آج تو اکیلا نہ رہے، تیری قبر کی وحشتوں کا ساتھی اللہ نے مجھے بنا دیا ہے کہ میں تیری قبر کی وحشتوں کو کم کرنے کے لیے تیرے ساتھ رہوں۔ خوبصورت نوجوان کی شکل دے دی جائے گی آپ کے اور میرے اعمال کو، اور اس کے مد مقابل میں دوسرا ہے، زندگی لوفروں کی طرح گزر گئی، خیال ہی نہیں کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے اس زندگی کے بعد، کہاں جاؤں گا میں، کیسی کیفیت ہوگی، کیسی حالت ہوگی، خیال ہی نہیں ہے۔ وقت تو اس کا بھی آ جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اچھا آ جا بھائی نکل، رب تو ناراض ہے، وہ اندر کو سمٹتا ہے، اندر کو سمٹتی ہے روح اس کی، کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی رگڑا کھا رہی ہوتی ہے، آوازیں دیتا ہے حل من راق، کوئی دم کرنے والا ہے تو اسے بلا لاؤ، میری روح نہ نکلے، کسی طبیب کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، مجھے دم کرے، مجھے روک سکے۔ پنڈلی رگڑا کھا رہی ہے، لیکن اس وقت کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے جب اعلان آ جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اب اور سمٹتا ہے کہ جاؤں تو جاؤں کہاں، کہ اس کی روح کو بھی نکالا جاتا ہے، بدبودار لباس میں لے جاؤ اس کو۔ اب وہ محسوس کرتے ہیں پھر کون ہے یار، کس کی ہے روح، کس کو لے جایا جائے، فلاں فلاں بستی میں رہنے والا فلاں انسان، بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی۔ اور پھر قبر کے معاملات، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بار بار پناہ طلب کرتے، اپنے ہر اتحیات میں اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر تشہد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آگ کے عذاب سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ مسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہاں معاملہ، یہ پہلی گھاٹی ہے، یہاں معاملہ خراب ہو گیا
تو معاملہ خراب ہی چلا جاتا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں تنہائی ہے، آپ ہیں، میں ہوں، ہم اکیلے اکیلے وہاں پہ ہوں گے۔ اس وقت کے بارے میں فکر مند ہونا، ان لمحات کے لیے تیاری کرنا، اپنی زندگی کو یہ روگ لگانا کہ میں نے کوشش کرنی اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اپنی زندگی کو یہ روگ لگائیں۔ یہ دنیا کے روگ لگا کے بیٹھے ہیں کہ فلاں کے پاس تو بڑا اچھا موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، گھر فلاں کا اتنا بڑا، میرا نہیں ہے۔ یہ روگ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور اسی میں ہلکان ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، اسی میں وقت ضائع کر رہے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ، میرے پاس کیوں نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، بھاگو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے میں، دنیا کمانے میں نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ کوشش کرو۔ ایسا ہی تھا نا صحابہ کرام کا معاملہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ و خیرات کر سکیں۔ جو امیر ساتھی ہیں ہمارے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اب دل میں خواہش ہے کہ یار وہ تو نیکیاں زیادہ کر کے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتا دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی زیادہ نیکیاں کرنے والے ہوں، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ اب یہ غریب صحابہ کرام، مزدور صحابہ کرام جو محنت کش تھے، وہ بیٹھ جاتے، نماز کے بعد ذکر اذکار کرنے لگ جاتے اور یہ وظیفہ بھی پڑھتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کسی طرح۔ امیر صحابہ کرام نے دیکھا کہ یار یہ پہلے نماز پڑھ کے ہم بھی وظیفہ کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، اٹھ کے چلے، یہ اب کچھ زیادہ وظیفہ کرتے ہیں۔ وہ جستجو میں لگ گئے، وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو کسی طرح۔ آہستہ آہستہ پوچھتے پوچھتے ان امیر صحابہ کرام نے بھی غرباء سے پوچھ ہی لیا کہ یار تم بعد میں بیٹھ کر کے یہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ تم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے لیکن اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب امیر صحابہ کرام بھی پڑھنے لگے تو پھر بات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے ہیں؟ کہا بھئی اللہ کا فضل ہے، میں کسی کو روک تو نہیں سکتا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا روگ اپنے دل میں پیدا کریں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک ہی جستجو، ایک ہی جستجو، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ایک ہی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میری زبان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر دے، میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میرے عمل سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد حیات یہ ہے، ہم اس کام کے لیے دنیا میں آئے۔ یہ گھر بنانا، یہ کام، یہ سارے کام یہ تو چلتے رہتے ہیں، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور رب کیسے راضی ہوگا؟ وہ ایک خوبصورت راستہ اس رب رحیم و کریم نے ہمارے سامنے رکھ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ جس راستے پہ چلے ہیں تم بھی اسی راستے پہ چلو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پہ آپ قدم بڑھاتے جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں، اسی راستے پہ آپ فوکس کر کے چلتے جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو، انہوں نے فوکس کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زندگی کو فوکس کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے پھر اپنی ذاتی باتیں نہیں رکھی،
کہ میری خواہش ایسے ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. ادھر اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، ادھر انہوں نے سر کو جھکا لیا. آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے، صحابی آئے ہیں، آ کر کے بیٹھے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام. رسول اللہ علیہ وسلم نے چہرہ سائڈ پہ کر لیا، ادھر آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چہرہ پھر دوسری طرف کر لیا. اور وہ پریشان ہو گئے کہ مجھ سے ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہی پھیر لیا میری طرف سے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ آپ ناراض ہو گئے؟ مجھے بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ایسے اتار کے پھینک دی، اتار کے پھینک دی اور خوش ہو گئے. کہتے ہیں ان اللہ حرم علی رجال امتی الذهب والحریر، اللہ نے میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونے کو حرام کیا. سونا نہیں پہننا، کسی مرد نے کسی عمر میں ریشم نہیں پہننا، یہ حرام کیا اللہ نے. اب وہ انگوٹھی پہنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اب اتار کر کے پھینک دی، خوش ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں مکمل ہوئی، اٹھ کے چلے گئے گھر میں، یا کہیں کام پہ جانا تھا چلے گئے. اب یہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے تو ساتھ والوں نے کہا یار یہ انگوٹھی اٹھا کے لے جاؤ، کسی اور کام آئے گی، سونے کی انگوٹھی ہے. کہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے اٹھا کر کے لے جاؤں گھر میں. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر کے دے دیتے، کسی کام میں لے آؤ تو میں لے آتا، اتار کر کے پھینک دی ہے، اب میں اسے کسی کام میں نہیں لا سکتا. یہ کامیابی کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ھم خیر البریہ، یہ بہترین جماعت ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ بہترین جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دے گا، اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا ہی ڈر اور خوف ہے. ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ایک راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، یہ اگر تمہارے دل میں خواہش ہے تو پھر ان کو بتا دو کہ میری پیچھے پیچھے چلتے آؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، رحمت کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ مٹا دے گا، صاف کر دے گا. جس سے اللہ پیار کرے، کوئی دنیا کی طاقت اس کا نقصان کر سکتی ہے؟ جس سے اللہ پیار کرنے لگ جائے، جس سے اللہ محبت کرے، جس پر اللہ اپنی رحمت کرے، اس کی تو دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے اپنی پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کے لیے. چند کاموں میں نہیں، چند کاموں میں نہیں ہے، پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں، ہمارے قول و قرار میں آ جائیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں سوچتے تھے، ویسے ہم سوچنے لگے. جس طرح وہ دوسروں کی خیر خواہی سوچتے تھے، ویسے ہم دوسروں کی خیر خواہی سوچنے لگے. جس طرح وہ لوگوں کو معاف کرتے تھے، اس طرح ہم لوگوں کو معاف کرنے لگے. جس طرح وہ لوگوں کے تانوں کو سن کے مسکرا کے دعا دیتے تھے، ہم بھی ایسا کرنے لگے. ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی میں کب آیا؟ کہا وہ طائف کا دن تھا،
جب میں مکہ سے چلا طائف میں پہنچا کہ یہاں جا کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دوں، ان لوگوں نے میری بات بھی نہیں سنی اور مجھے پتھروں سے زخمی بھی کر دیا۔ یہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا۔ ایک بندہ بغیر کسی لالچ کے آپ کے فائدے کے لیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے ان کے دروازوں پہ جا رہے ہیں کہ یار تم جہنم کے راستے پہ ہو، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے کو اپنا لو۔ فائدہ کس کا تھا؟ لوگوں کا فائدہ تھا نا، جن کے پاس جاتے تھے تبلیغ کرتے تھے ان کا فائدہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر برسائے، زخمی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جوتے چمٹ گئے پاؤں کے ساتھ، خون کی وجہ سے، خون رسنے کی وجہ سے پاؤں اور جوتے یہ دونوں چپک گئے۔ ایک باغ میں ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ آرام کیا، خون صاف کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے، اجازت دیں تو انہیں پیس کے رکھ دیں پہاڑوں میں، اتنا ظلم کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے بچے پیدا کر دے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، نسلوں میں ایسے بچے آ جائیں۔ اور یہ بنو ثقیف قبیلہ تھا بڑا طائف کا، اور آپ جانتے ہیں محمد بن قاسم اسی قبیلے کا تھا، اسی قبیلے سے تھا محمد بن قاسم، بنو ثقیف سے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی بچے ایسے آ جائیں، یہ نہیں مجھے جانتے، یہ نہیں پہچانتے مجھے، اور ان کی آئندہ نسلوں میں کوئی ایسا ہو کہ جو دین کو سمجھنے والا ہو۔ میں نہیں چاہتا، مجھے زخمی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ یہ سنتیں ہم نے اپنانی، یہ طریقے ہم نے اپنانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم نے دکھ دینے والوں کو دعا دینی ہے، پریشان کرنے والوں کو دعا دینی ہے، اپنا برا چاہنے والوں کا اچھا چاہنا ہے۔ بروں کے ساتھ تو سب، اچھوں کے ساتھ تو سارے زندگی گزار لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے بروں کے ساتھ اچھا کر کے دکھائے انسان، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں جب آپ کسی کو کے لیے معافی کے پہلو کو عام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی کرنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو بڑا مؤثر سمجھتے ہو، بڑا کارگر سمجھتے ہو، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہیں، پوچھا سمندر دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے۔ کہ سمندر میں اپنی انگلی کو ایسے ڈبو کر کے باہر نکالو، کتنا پانی لگے گا؟ ایک قطرہ، دو قطرے؟ فرمایا یہ جو انگلی کو پانی لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ اتنی تھوڑی زندگی ہے دنیا کی کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالو تو جو انگلی کو پانی لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سمندر یہ آخرت ہے، جس کا پہلا دن 50,000 سنہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ فکر مند ہوئے ہیں ہم اس دن کی دھوپ کے بارے میں جب 1 میل پہ سورج آ جائے گا؟ 1 میل پہ جب سورج آ جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث کے دنیا کی زندگی اور دنیا کی یہ جو حرارت اور تپش کیا کیفیت ہوگی اس کی، اور 50,000 سال کا ایک طویل وقت کیسے بیتے گا، کیسے گزرے گا وہ دن، کیسے ہم سائے کا انتظام کر پائیں گے اپنے لیے؟
ایئر کولنگ سسٹم نہیں ہوں گے ہمارے پاس وہاں پہ. ایئر کولنگ سسٹم تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس تو سایہ بھی نہیں ہوگا. کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کو روئی کی طرح کر دیا جائے گا، برابر ہو جائیں گے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا. نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ حجر و شجر ہوں گے کہ انسان کسی سائے میں جا کر کے بیٹھ جائے. تو اللہ کی رضامندی کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اپنے دامن گیر کیجیے. اور اس کا بہترین طریقہ، اپنے رب کے سامنے سجدوں میں آئیے، رکوع میں آئیے، قیام میں آئیے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنیے، اپنی اولادوں کو نمازی بنائیے. اب وقت ہے سجدوں کا، توفیق مانگیے اللہ سے اور سجدوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کیجیے. ایک وقت آئے گا کہ انسان سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کو سجدہ کرنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی، ان کے جسموں کو سخت کر دیا جائے گا. قیامت کے دن ہر انسان چاہے گا میں سجدے میں چلا جاؤں، اپنے رب کو راضی کر، لیکن اس وقت کہتے ہیں آج وقت ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنیے. اس دھوپ کو دیکھ کر کے قیامت کے دن کی دھوپ کا اندازہ کیجئے اور اس تلخی کو، گرمی کو بجھانے کے لیے اپنے جبین نیاز کو سجدوں میں رکھیے اور اپنے رب کی رضامندی اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اپنی اولادوں کو نمازی بنائیے. بہت دور ہیں ہم، بہت دور ہیں. دنیا کے بہت کایاں، بہت سیانے ہیں ہم دنیا کے معاملات کے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی فکر نہیں ہم میں پیدا ہوئی کہ ہم نے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل کہ جس کے لیے روزانہ بلایا جاتا ہے. 5 مرتبہ انسان بلاتے ہیں، 6ٹی مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے. 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے، آؤ کامیاب ہونا چاہتے ہو آ جاؤ نماز پڑھو، کامیاب ہونا چاہتے ہو نماز کے لیے آ جاؤ. 6ٹی مرتبہ رات کو اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، خود بلاتے ہیں مالک ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اور مالک آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں. مجھ سے مانگو، میرا در کھلا ہے، شفا مانگو اور رزق مانگو، بخشش مانگو، جنت مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اکثر پوچھ لیں کب سوتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں. وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں میرے بندے تمہیں کچھ چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہم سونے لگے. وہ جاگنے کا وقت ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور جو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ جاگ کے گزارتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام سخت ناپسند کرتے عشاء کے بعد دیر تک جاگنا. آقا کو نہیں پسند تھا کہ عشاء کے بعد سو جاؤ بھائی، اب سو جاؤ، بس کوئی کام ہے کر لو، آرام کرو. 2 حصے رات کے آرام کر لو، تیسرے حصے میں مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ طریقہ تھا میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن ہمارا بالکل اس کے الٹ ہو گیا. سونے کے وقت میں ہم جاگتے ہیں، جاگنے کے وقت میں ہم سو جاتے ہیں. پہلا وقت سونے کا ہے، ہم جاگ رہے، دکانیں کھلی، عجیب ہی معاملہ سارا ہو گیا ہمارا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی انرجی کا انتظام سورج کے ذریعے ہمارے لیے کیا. اللہ تعالیٰ اس بلب کو بجھا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب انسانوں کے آرام کا وقت ہے، اب انسانوں کو آرام کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بلب لگا لیں گے، کام رات کو کریں گے، دکانداریاں رات کو کریں گے، دوستوں کے ساتھ محفلیں رات کو لگائیں گے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے ہم سو جائیں گے. تو محترم حضرات وقت تھوڑا ہے، اپنی زندگی کی ایک فکر اپنے زندگی میں پیدا کر لیجیے، اپنے اندر ایک فکر کہ میرا ہر دن اس جستجو میں، اس کوشش میں گزرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میرا ہر دن ایسا گزرے کہ میں کوشش کروں کہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام مجھ سے نہ ہو. میری ہر رات ایسے گزرے
کہ میں کوشش کروں کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو حاصل ہو جائے اور اللہ کے غضب سے میں دور ہو جاؤں. اس کوشش میں اپنا دن گزاریے، اسی کوشش میں اپنی رات گزاریے. اگر یہ کوشش آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ کامیاب ہیں. آپ کامیاب ترین انسان ہیں اگر آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی ہے. مت دیکھیے ان لوگوں کی طرف جن کے بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑا بڑا، اگر وہ انسانیت کا خون چوس کر کے بنا کر کے بیٹھے ہیں تو وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. کسی کے گھر، کسی کی گاڑیاں، کسی کی مال و دولت کیا اللہ کے عذاب سے انسان کو بچا سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ایک چیز ہے کہ اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات کے تابع کریں. اللہ احکم الحاکمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں. توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، توفیق مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، خیر کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات برے کاموں کو چھوڑنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی، میں بھی، ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان راہوں پہ چلنے والا بنا دے جو راہیں جنت کی طرف جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو ان راہوں پہ چلائے، ہمارے بچوں کو ان راہوں پہ چلائے، ہمارے گھر والوں کو ان راہوں پہ چلائے جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں. جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کر دے. اللہ احکم الحاکمین جہنم کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مالک و مولا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو ان کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اللہ احکم الحاکمین سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے. اللہ احکم الحاکمین تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. ہم سب کو حلال، طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. ہم سب کی نیک حاجات، نیک خواہشات، نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. مالک و مولا ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. اور ہماری زندگی میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اپنے فضل، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دیں. ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیں، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دیں، اولادوں کو نمازی بنا دیں. اللہ احکم الحاکمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بڑے بزرگ، والدین، دوست، رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے مالک کی بارگاہ میں جا چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائیں، ان سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیں. ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. خوبصورت دنیا، خوبصورت آخرت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.